نہ جھجکی اور نہ سوچا. سو یہ بات تو طے ہو گئی کہ کرپشن از ناٹ ایشو فار دس قوم. جو قوم جو ہے پٹواری کو یا میری بات سنیں قوم بیچاری کیا کرے. لیٹ می کمپلیٹ. یہ قوم کی آواز آپ نے سن میں نے سنی نا, میں نے سنی. یہ ہمارے لوگ کیا خودکشیاں کرنا شروع کر دیں روڈوں پہ آ کے. میری ذرا بات سن لیں. بات ہوگی, آپ اور آپ بات ہوگی نا, لوگ کرپشن کی بات کریں, بات ہوگی نا, توبہ کریں جی. ٹھیک ہے نہیں کرپشن کی بات نہیں کر رہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جو 2 دفعہ کرپشن کے سر پہ گئے ہیں ان کو اس قوم نے واپس ووٹ دے کے واپس بٹھایا. ہوگی نا جا. ہاں قوم کرپشن تو ہضم کر گئی ہے تیسری دفعہ, مگر یہ تیل بجلی اور گیس یہ قوم ہضم نہیں کرے گی. میں یہ بڑا واضح بتا دینا چاہتا ہوں. یہ آج ان جو ہم مباحثوں میں بیٹھے ہیں نا, ہم ایک دوسرے کو ڈومینیٹ بھی کر لیں گے باتوں میں. ہم میڈیا کے اوپر بیٹھ کے ہم عوام کے ساتھ کھیل بھی لیں گے. جی وہ بڑا اونچا بول رہا تھا, وہ تو ٹھیک ہے, وہ بڑا اچھا. سر مجھے آپ اس کا حل نکالیں. اچھا اس کا وہ بتایا میری بات سنیں, ایک منٹ میری بات سنیں. انہوں نے بتایا کہ فائلیں کہاں پہ پھنسی ہوئی ہیں. سر ایک منٹ, یہ حل ہے نا. آپ چیئرمین ہیں, میں نے پوائنٹ آؤٹ کر دیا ہے, آپ کی رسپانسبلٹی ہے, آپ کمیٹی میٹنگ بلائیں اور یہ 2 چیزیں جو ہیں آپ انہیں کال کریں. آپ او جی ڈی سی سے پوچھیں کہ قادر پور گیس فیلڈ کے جو کمپریسر انسٹال ہونے تھے وہ $30 ملین کا ویلرز کو ٹھیکا گیا ہے, آپ نے بیڈنگ کیوں نہیں کرائی, انٹرنیشنل ٹینڈر کیوں نہیں فلوٹ کیا, آپ کریں گے جی. ابھی میں سی این جی کے لحاظ سے ایک بات کرنا چاہ رہا تھا. 97 میں فیڈرل سیکرٹری پیٹرولیم تھا جس وقت ہم نے سی این جی کی مہم کا آغاز کیا تھا, اور اس وقت ہم نے یہ فوائد دیکھے تھے کہ سی این جی ایک تو انڈیجنس ملک کے اندر پیدا ہونے والا فیول ہے. اس وقت ہم پیٹرول باہر سے لیتے تھے اور ہم چاہتے تھے کہ باہر جو زر مبادلہ کی ہمارا زیاں ہوتا ہے اس کو کم کیا جائے. دوسری چیز یہ تھی کہ سی این جی استعمال ہونی تھی زیادہ تر شہروں میں, اور ہمارے شہروں کے اندر جو آلودگی تھی اس کو بھی کم کیا جائے, انوائرمنٹل فرینڈلی. ایک پوائنٹ اس پہ مجھے بڑا امپورٹنٹ جی, یہ اب جو کہا یہ جا رہا ہے کہ سی این جی کی جو پرائسز ہیں اس کو آپ ایکولائز کر دیں پیٹرولیم. یہ شوکت ترین صاحب نے کہا جی, تو میں دیٹ میں بی فرام آئی ایم ایف. میں اس کو آؤں گا جی. اچھا دوسری چیز یہ تھی کہ جو لیڈ 40% کا فرق ہے پیٹرول کے اندر جو لیڈ کا فرق نہیں ہے, جو پیٹرول کے اندر لیڈ تھا اس کی وجہ سے بہت زیادہ آلودگی میں نقصان ہو رہا تھا. تو اس کے اوپر ہم نے کہا کہ سی این جی کو ہم پروموٹ کریں گے. اب سی این جی پروموٹ ہوئی اور پاکستان ایک دنیا میں منفرد ملک ہے جس کے اندر سی این جی کا استعمال اس حد تک بڑھا ہے. اب سی این جی کے اوپر روکنا یہ ایک فارورڈ موومنٹ کو چیک کرنے کی ضرورت ہے. اب مجبور ہیں, پاکستان گورنمنٹ مجبور ہے کیونکہ گیس اتنی موجود نہیں اور سی این جی کے اوپر چیک وہ ڈال رہے ہیں, لیکن ہمیں یہ آج جسٹیفائیڈ ہے کہ 7% جو کنزمپشن ہو رہی ہے اس کو زیادہ وہ جس طرح سے انہوں نے کہا کہ آپ جنریشن پاور جنریشن کے لیے جو لوگ لیتے ہیں. میں اس کی بات کرتا ہوں, آج سے 12 مہینے پہلے ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے. کیا ان 12 مہینوں کے اندر آپ چونکہ یو آر پارٹ آف دی بیوروکریسی, اس میں بیوروکریسی از ریسپانسبل یا صرف میں ایک چیز بتاؤں آپ کو, سیاستدانوں کو ہی رگڑتے رہے ہیں. ایک چیز بتاؤں آپ کو, مس گائیڈ کیا ہے بیوروکریسی نے ان کو. دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ 12 مہینے کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز یہ 12 مہینے کے اندر اگر انہوں نے ایسے سٹیپ لینے شروع کر دیے ہوتے جو بے شک اس وقت مکمل نہ ہوتے لیکن زمین کے اوپر حقائق موجود ہوتے کہ انہوں نے پریپریشن شروع کر دی تھی اور اگلے سال انشاءاللہ یہ نہیں ہوگا, تو پھر ان کے اوپر کوئی بلیم نہیں آتا. جو سوال میں نے کیا اس کے بارے میں کیا کہیں گے. دیکھیں پالیسی میکرز جو ہوتے ہیں, سیکرٹریز, یعنی جو ان کے دور میں تھے پالیسی میکر آگے پیچھے ہو گئے ہوں گے, جو سیکرٹری پیٹرولیم تھا دوسری جگہ پہ چلا گیا ہوگا, 2-4 ریٹائر بھی ہو چکے ہوں گے. اس کو جواب دیتا ہوں جی. جہاں تک بیوروکریسی کا تعلق ہے, بیوروکریسی از جو جس کو آپ کہہ سکتے ہیں ایک لائن ڈپارٹمنٹ سے ان کے اوپر ذمہ داری بھی ہے, اور وہ ہو سکتا ہے اپنی ذمہ داری پوری نہ کر رہے ہوں لیکن ان پریشر ہوتا ہے. آپ بھی رہے نا سیکرٹری, پریشر ہوتا ہے پولیٹیکل. بالکل ہونا چاہیے پریشر, نہیں پریشر ان ا نیگیٹو ایسپیکٹ. جی نیگیٹو ایسپیکٹ کے اوپر یہ بتا دوں آپ کو, کسی ملک کھانے پینے کا جو چکر ہوتا ہے اس کی میں بات کروں, کسی ملک کے اندر بیوروکریسی اس وقت تک ڈلیور نہیں کرتی جب تک آپ ان کی رول ڈیفائن کر کے ان کی رول کے اندر انٹرفیرنس نہ کریں. اگر آپ ان کی رول کے اندر انٹرفیرنس کرتے ہیں تو بیوروکریسی کی اپنی کریڈیبلٹی بھی ختم ہو جاتی ہے اور وہ کسی حد تک سیریس نہیں رہ سکتی. اب ضرورت کس چیز کی ہے کہ بیوروکریسی کو آپ ڈیفائن کریں, یہ آپ کی رول ہے, اور اس کو فلیکسیبلٹی دیں, فریڈم دیں, اس کے اندر انٹرفیئر نہ کریں, اور اس کے بعد ان کو اکاؤنٹیبل کریں. اب اگر بیوروکریسی کو کیسے اکاؤنٹیبل کرتے ہیں, کل وہ آ کر کہتے ہیں کہ جی مجھے یہ حکم ملا تھا, میں کیا کروں.
اس لیے بات چلتی ہے پولیٹیکل لیڈرشپ سے, ٹاپ سے, یعنی بات بڑی ہے. بیوروکریٹ آپ نے ان کو تو پھر نہیں میں اپنے اوپر بیل آؤٹ کر دیا اپنے مجھے ایک منٹ اس پر دے دیں. میں نے بیل آؤٹ نہیں کیا, میں نے یہ کہا. آپ نے جب بیوروکریسی کا اور پالیٹیشینز کے رول کی بات کی, دیکھیں ٹیکنیکلی میں آپ سے عرض کر لوں, دس از دا جاب آف دا گورنمنٹ, دس از دا جاب آف دا پالیٹیشین کہ وہ ایک پالیسی بنائے, اور بیوروکریسی کا کام یہ کہ اس پالیسی کو ایگزیکیوٹ کرے. اب انفارچونیٹلی خرابی کہاں پہ ہے بیوروکریسی میں یا آپ لوگوں میں؟ میں عرض کروں آپ کو, میری عرض سنیں, لیٹ می کمپلیٹ. انفارچونیٹلی جو پچھلا جو ایک آٹوکریٹک رول تھا, جنرل مشرف صاحب فرد واحد تھے. اچھا, وہ ایک سو کالڈ اور ایک نام نہاد جو گورنمنٹ نے بنائی تھی, اس میں کیا تھا کہ اس دور میں کوئی پالیسی نہیں تھی. I never supported any dictator, but at least یہ کام نہیں ہوتا تھا کہ خود پالیسیاں بناتے تھے. CNG لوگوں کو نہیں ملتی تھی. یہ آپ میری عرض سنیں سر, میری عرض سنیں پلیز. بیوروکریٹ خود پالیسیاں بناتے تھے, خود اس کو ایگزیکیوٹ کرتے تھے. اب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی ہے, عوام کی گورنمنٹ آئی ہے, اب ہم پالیسیاں بنا رہے ہیں. ہم نے پالیسیاں بنائی بھی ہیں. بڑی اچھی بات ہے کہ پالیٹیشین پالیسی بنا کر پھر یقین کریں کہ بیوروکریسی کو ایگزیکیوٹ کرے. تو یہ آپ مانتے ہیں کہ آپ لوگوں نے پالیسیز پھر نہیں بنائی؟ نہیں جی, ہم نے بڑے بڑے تلخ تجربات کیے. کہہ دیا نا کہ آپ کو ابھی آپ یہ جو اس وقت آپ نے ایکسپٹ کر لیا نا کہ یہ سارا کچھ جو کچھ ابھی آپ دیکھیں NFC ایوارڈ کو دیکھیں, نااہلی ہے آپ لوگوں کی حکومت کی, ناکامی ہے آپ لوگوں کی حکومت. اس پرابلم سے بھی نکلے گا. وعدے کر کے وہ جو ایک انٹرویور کہہ رہے تھے شہری کے, وعدے کر کے یہ لوگ مکر جاتے ہیں, کہتے ہیں نہیں ہم نے تو یہ کہا. وہ تو بیچارہ کا ظاہر وہ تکلیف میں, وہ تو ہر چیز کہتے ہیں, لیکن آپ اس پورے گنج کو ہمارے سر پہ تھوڑے ڈالیں نا. ہم تو ابھی 18 مہینے ہوئے آئے ہوئے. اور دوسرا یہ PSO کا میں نے ابھی آپ کو ایک پیپر دیا ہے آج, جو PSO نے ہمیں ایک ان کو ہم نے کویسچنیئر کیا تھا, آج جو سٹوری آئی تھی وہ کہتے ہیں جی کہ جب تک ہم یہ سرکولر ڈیٹ جو ہے تقریباً, میں اسی کے متعلق کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, 68.64 بلین روپیز جو ہے وہ رہتا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ ڈیلے ہو چکا ہے جو آرڈر تھا انٹرنیشنل, LC کھل نہیں رہی ہے جب تک ہم پیمنٹ نہیں کریں گے. اور پیسے کنہوں نے دینے ہیں؟ پیپکو, ہپکو اور کیپکو. ایگزیکٹلی. یہ جو میں عرض کروں نا آپ کو, یہ تمام یہ جو آپ یہ سیکورٹی تو پیٹرول کا آپ کا ریزروز ہی ختم ہو رہے ہیں ملک کے اندر. میں کہتا ہوں PSO اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو PSO کولیپس ہو جائے گا. تو کیا کریں گے پھر؟ میں عرض کروں آپ کو, اب آپ دیکھیں, آپ اس کو, میں جو گاڑی میں پیٹرول ڈالتا ہوں اس کے تو پیسے لے لیتے ہیں. آپ اٹک ریفائنری کو دیکھیں, آپ دوسرے پیپکو کو دیکھیں, دے ہیز ٹو گیو دا منی بیک ٹو اپنا پاکستان اسٹیٹ آئل کو. اس کے اوپر میں ایک چیز بتاؤں, اس کے لیے پرائم منسٹر صاحب نے, میں آپ اس بات کی گواہی دیتا ہوں آپ کو, پرائم منسٹر صاحب نے, پریزیڈنٹ صاحب نے اس کو سخت نوٹس دیا ہے. اور میری موجودگی میں نوٹس آپ پوچھیں تمام ایگزیکٹو چیف کو, ان کو بلایا گیا, ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے لائبلٹیز کس کے اوپر ہے, کس کے لائبلٹیز آپ کے اوپر, دے آر ورکنگ آن اٹ. اب ہو رہا ہے. اس میں بھائی صاحب میں ایک بات کرنا چاہوں گا بجلی کے اوپر اور ایک سرکولر. پہلے سرکولر ڈیٹ کو, یعنی میں اس وقت جو چیز آپ نے اٹھائی ہے یہ پاکستان کی انرجی کو اس نے پیرالائز کر دیا. یہ سرکولر ڈیٹ ایسی چیز ہے کہ بے شک اس کا حجم 200 بلین روپیز بنتا ہے, لیکن اگر آپ اس کو پاس تھرو کروائیں تو شاید 60-70 بلین میں یہ سب کلیئر ہو سکتا ہے. اب بات یہ ہے کہ اتنی کمپلیکیٹڈ چیز ہے کہ جب تک سرکولر ڈیٹ کے اندر فیڈرل گورنمنٹ خود انیشیٹو نہ لے, سب کو ساتھ بٹھا کر, میں یہ آپ کو بتانا چاہوں کہ مجھے جو تجربہ ہوا NFC ایوارڈ کا, شوکت ترین صاحب کو اگر آپ انیبل کر کے یہ بتا دیں کہ سرکولر ڈیٹ کو ختم کرو, تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ تقریباً 30 سے 45 دنوں کے اندر سرکولر ڈیٹ ختم ہو جائے. ٹائم ختم ہو گیا. I think ڈاکٹر صاحب is suggesting a new prime minister. I mean شوکت عزیز کے بعد شوکت ترین منسٹر آف فائننس ہے. ان کو شوکت عزیز سارے کہتے ہیں محفلوں میں, وہ غلطی سے کہہ دیتے ہیں. جی میں آپ کروں, دیکھو ایک بات میری گزارش ہے, وہ یہ کہ دیکھو اس میں کوئی شک نہیں کہ اچھا آخر پہ ایک بات ہے, وی آر ان کرائسس. ٹھیک ہے, اچھا اس کرائسس کو اس وقت ختم کر سکتے ہیں کہ جب آپ گورنمنٹ پہ کرٹیسائز بند کریں, آپ اکٹھے مل کے, ہم سب اکٹھے مل کے اس کرائسس کو, کوئی کرٹیسائز نہیں کرتے, ختم کروائیں, سرکولر ڈیٹ کو ختم کروائیں. آپ سجیشن دے دیں, قوم پہ رحم کریں اور پرائم منسٹر کو کہیں کہ وہ دونوں وزیر جو ہے نا واٹر اینڈ پاور پیٹرولیم کے, ان کو ذرا بتائیں کہ بھائی صاحب طریقے سے لوگوں سے وعدہ کریں. بہت بجلی کی بات نہیں ہو سکی, بڑی ضروری بات تھی. ٹائم ہمارے پاس کم ہے, وہ یہ نہیں بتا رہا ہوں آپ کو کہ 7-8% جنریشن کم ہو رہی ہے. نیکسٹ ویک میں اس پہ دوبارہ کریں گے اور آپ کو دوبارہ تکلیف دیں گے اور اس ایشو پہ بات کریں گے. سینیٹر صابر علی بلوچ صاحب, ڈاکٹر گلفراز احمد, شیخ وقاص صاحب, تین علماء کو بہت بہت شکریہ.
ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. وحید حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.